بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کی حقیقت اور مصنوعی آلہ تنفس۔ جب سانس کی آمد و رفت پوری طرح رک جائے اور موت کی علامت ظاہر ہو جائے تبھی موت کے واقع ہونے کا حکم لگایا جائے گا، اور اسی وقت سے موت سے متعلق وصیت کا نفاذ، میراث کا اجرا اور عدت کا آغاز وغیرہ احکام جاری ہوں گے۔ نمبر 2، اگر مریض مصنوعی آلہ تنفس پر ہو لیکن ڈاکٹر اس کی زندگی سے مایوس نہ ہوئی ہو اور امید ہو کہ فطری طور پر تنفس کا نظام بحال ہو جائے گا، تو مریض کے ورثاء کے لیے اسی وقت مشین کا ہٹانا درست ہوگا جبکہ مریض کے املاک سے اس علاج کو جاری رکھنا ممکن نہ ہو، نہ ورثاء ان اخراجات کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہو اور نہ اس علاج کو جاری رکھنے کے لیے کوئی اور ذریعہ میسر ہو۔ نمبر 3، اگر مریض آلہ تنفس پر ہو اور ڈاکٹروں نے مریض کی زندگی اور فطری طور پر نظام تنفس کی بحالی سے مایوسی ظاہر کر دی ہو تو ورثاء کے لیے جائز ہوگا کہ مصنوعی آلہ تنفس علیحدہ کر دے۔ ایک مسئلہ آج کل چلتا ہے، جب آدمی بیمار ہوتا ہے اور آئی سی یو میں رکھ دیا جاتا ہے یا اور کوئی مشینری میں رکھ دیا جاتا ہے اور مصنوعی طور پر آلہ تنفس مشین کی بنیاد پر ہی یہ حرکت کرتا ہے، حقیقت میں اس کی موت واقع ہوئی ہے یا نہیں، ایک مستقل مسئلہ ہے۔ اگر اس کی موت نہیں ہوئی ہے اور آلہ تنفس ہٹا لیا گیا تو گویا خودکشی، ہم نے اس کو مار دیا، اس طرح کا مضمون سمجھ میں آتا ہے۔ اس بنیاد کے اوپر علماء کے پاس جو مسئلہ آیا تو پہلے تو موت کس کو کہا جائے، اس پر لمبی چوڑی بحث ہوئی۔ دماغی موت کو موت کہا جاتا ہے یا قلب کو موت کہا جاتا ہے، یعنی آلہ تنفس کا بند ہو جائے۔ دونوں اعتبار سے رعایت کی جائے، دونوں چیزوں کی، ڈاکٹر لوگ دماغی اعتبار سے بھی یہ کہتے ہیں کہ ڈیتھ ہو چکا ہے، وہ ختم ہو چکا ہے، اور اسی طریقے سے آلہ تنفس بھی حقیقی طور پر اب اندر سے نہیں آ رہا ہے، یہ جو کچھ مشین اور کمپیوٹر کی بنیاد پر ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر پھر اس کی چونکہ علاج بہت مہنگا ہوتا ہے، مرنے والے کے رشتے دار، اور پھر آج کل جانتے بھی ہے ڈاکٹر سیدھا آئی سی یو میں لے گئے، اس کے بعد کہاں لے گئے، کیا کیا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ اس طریقے سے لمبا چوڑا خرچہ سامنے والے سے وصول کر لیتے ہیں۔ اب اگر وہ اس کا ادا کرنے کے اہل ہے، پھر یہ کہ حقیقت میں یہ چیز ہے، یعنی آلہ تنفس سے ہی وہ رکا ہوا ہے، ابھی پوری مکمل موت نہیں آئی ہے، یہ مدد کر رہا ہے اس کے لیے، تب تو گنجائش ہے دوائی اور علاج کے طور پر۔ لیکن اگر یہ صرف آلہ تنفس ایسے ہی کر رہا ہے، اندر کا انسان انتقال کر چکا ہے، تو یقینی بات ہے کہ ایسے موقع پر اس کی یہ بیزا خرچ ہوگا ان کی طرف سے۔ لیکن اب یہ ہے کہ وہاں پوچھتے ہیں تو وہ باتیں دوسری کرتے ہیں، تو اگر صحیح طریقے سے پتہ چل جائے کہ بھئی آدمی انتقال مکمل کر چکا ہے، اب اس کے بعد اس کی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آئے گا، اور کب اس کو موت والا سمجھا جائے، سب یہ عورت کی عدت کب سے شروع ہو، اس کی وراثت کب سے شروع ہو، اس قسم کے جو مسائل اور دوسری بھی چیزیں ذکر کی، وصیت کا نفاذ کب معتبر ہوگا، یہ تمام چیزوں کا اعتبار حقیقت میں اس کا انتقال ہو گیا ہے یہ ثابت ہو جائے گا، اس کے بعد ہی ہوگا۔ اگر اس سے پہلے ہوا ہے، یعنی انتقال نہیں ہوا ہے اور یہ گفتگو ہو رہی ہے، تو یہ ابھی وراثت کا اعتبار میں ابھی اس کو زندہ سمجھا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی اس قسم کی چیز ہو کہ کسی اور کا انتقال ہو جائے اس کی اس حالت میں، یہ وارث ہوگا کہ نہیں، یہ بھی مسئلہ آئے گا۔ کوئی اور اس کا وارث بنے گا نہیں، یہ تو ہے ہی مسئلہ، لیکن یہ خود کسی کا وارث، اس قسم کے کئی مسائل اور پیچیدگیاں آتی ہے۔ عورت کی عدت کے ایام پورے ہو گئے، آیا نکاح سے نکلے گی، کب نکلے گی؟ طلاق کے فور میں تو آپ جانتے ہیں کہ جس کو طلاق کی اس وقت اعتبار نہیں ہوتا ہے، طلاق کے فور میں اعتبار ہوتا ہے عدت کے ختم ہونے کا، حناف کے مسئلہ سن چکے ہیں آپ۔ تو ایسی کئی پیچیدگیاں آتی ہے، آدمی کی موت کا اعتبار کریں تو اب کوئی مسئلہ اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہوگا زندگی والا، اور اگر موت نہیں ہے تو زندگی والے مسائل ابھی متعلق ہے۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ رشتے داروں کے لیے اس کو نکالنا جائز ہوگا نہیں، اس کے بیٹوں کے لیے، اولاد کے لیے، کہ خرچہ بہت زیادہ ہے، وہ خود اٹھا نہیں سکتے ہیں، تو اس کو بھی بتلا دیا کہ اگر مریض مصنوعی آلہ تنفس پر ہے لیکن ڈاکٹر زندگی سے مایوس نہیں ہوئے ہیں، امید ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زندہ رہے، تو مریض کے ورثاء کے لیے اسی وقت مصنوعی کا ہٹانا درست ہوگا جبکہ ان کے پاس علاج کی اتنی سخت نہیں ہے، اس کا روپیہ پیسہ اتنا نہیں ہے، اور اگر ہے تو ابھی جاری رکھا جائے گا۔ یوتھینیسیا کا حکم۔ شریعت اسلامیہ میں انسانی جان کی بڑی اہمیت ہے اور حتی المقدور اس کی حفاظت خود اس شخص کا اور دوسروں کا فریضہ ہے، اس لیے کسی مریض کو شدید تکلیف سے بچانے یا اس کے متعلقین کو علاج اور تیمارداری کی زحمت سے نجات دلانے کے لیے عمدن ایسی تدبیر کرنا کہ جس سے اس کی موت واقع ہو جائے حرام ہے اور یہ قتل نفس کے حکم میں ہے۔ نمبر 2، ایسے مریض کو وہ مہلک دوا نہ دی جائے مگر قدرت کے باوجود اس کا علاج ترک کر دیا جائے تاکہ جلد سے جلد اس کی موت واقع ہو جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کسی مریض کے متعلق کہہ دیا ہے ڈاکٹروں نے کہ اس کا خطرہ ہے لیکن ابھی وہ مرا نہیں ہے، تو
اب ایسی تدبیریں کرنا نعوذ کہ جس سے موت واقع ہو جائے، اولاد کے لیے، ڈاکٹروں کے لیے، مسلمان ڈاکٹر ہے تو اس پر بھی مسئلہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگرچہ مہلک دوا اس کو نہیں دی جا رہی ہے لیکن علاج جان بوجھ کے چھوڑ دیا گیا ہے، تو کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ اس علاج سے کوئی فائدہ نہیں، جیسے کینسر والوں کے متعلق دیکھتے ہیں آپریشن وغیرہ کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہیں، کبھی کبھار کچھ اور قسم کینسر کی بہت ساری اقسام ہیں، قسموں میں ہے کہ فائدہ بھی دے رہے ہیں اور کچھ قسمیں ایسی ہے کہ جس میں فائدہ نہیں بھی ہو رہا ہے، تو عمومی طور پر ڈاکٹروں کی رائے لے کر اگر وہ کہہ رہے ہیں تو پھر کوئی علاج تو نہ کرے، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لیکن دوسرے علاجات جو ڈاکٹروں نے دوسری چیزیں ایسی بتلائی ہو جن سے ان کو اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہو رہا ہے، ایک کہ خرچے کا مسئلہ ہو تو، اور اگر نہیں ہے تو خواہ علاج طرف کر دینا یہ مناسب نہیں ہے، تو خودکشی تو سیدھی نہیں کہیں گے یا اس کو مار ڈالنا نہیں کہیں گے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ جب دوائی وغیرہ کوئی علاج نہیں کر رہی ہے، کوئی اثر نہیں ہو رہا تو خواہ پیسے ضائع ہو رہے ہیں، تو ایسے موقع پر اس طرح روکنا جائز ہے، تو ایک علاج سے تو رک جاؤ آپ، لیکن دوسری دوائیاں بہت ساری ملتی ہیں، ہومیوپیتھک میں ملتی ہے، آیورویدک میں، یونانی میں ملتی ہے، اگر ایلوپیتھک سے نہیں فائدہ ہو رہا ہے۔ پلاسٹک سرجری، جسمانی عیب دور کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری جائز ہے، اور عیب سے مراد جسم میں پائی جانے والی ایسی صورت ہے جو معروف و معتاد اور عمومی تخلیقی کیفیت سے مختلف ہو، چاہے پیدائشی عیب ہو یا بعد میں پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، جسمانی تکلیف کے ازالے کے لیے اگر ڈاکٹر کا مشورہ ہو پلاسٹک سرجری جائز ہے۔ نمبر 3، درازی عمر کی وجہ سے طبعی طور پر انسان کی ظاہری حیثیت میں جو تغیر آتا ہے جیسے جھریوں کا پیدا ہو جانا وغیرہ، ان کو ختم کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری جائز نہیں۔ نمبر 4، ناک اور دوسرے اعضاء خلقی طور پر کم خوبصورت اور غیر متناسب ہو مگر انسان کی عمومی معتاد خلقت کے دائرے سے باہر نہ ہو تو زینت اور محض خوبصورتی کے لیے پلاسٹک سرجری جائز نہیں۔ نمبر 5، اپنی شناخت چھپانے کے لیے پلاسٹک سرجری جائز نہیں سوائے اس کے کہ مظلوم کو ظالم سے بچنے کے لیے ایسا کرنا پڑے۔ آج کل یہ بھی علاج میں پلاسٹک سرجری بھی چلتی ہے، اب ایک تو یہ ہے کہ جسمانی عیب ہے، مثلا چہرے کے اوپر کبھی کبھار زخم لگ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں یا کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی تھوڑا خونسا اس طرح کا ہوا ہے اور گڈھا معلوم ہوتا ہے، اب یہ اس کا علاج پلاسٹک سرجری کے ذریعے کرواتے ہیں۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہے کبھی اندر کی ایکسیڈنٹ کے اندر، تو ایسے موقع پر بھی یہ لوگ دو کام کرتے ہیں، ایک تو ہڈی کو جوڑنا اور دوسرا ہے کہ وہ گڈھا نہ لگے تو اس کے ساتھ معمولی سا پلاسٹک سرجری کر لیتے ہیں، تو اگر معمولی سی ہے جس سے کوئی پتہ چلتا تو کوئی حرج نہیں، گنجائش ہے، مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں مستحب ہے، گنجائش ہے، لیکن اگر کسی کی شادی ہی نہیں ہو رہی یا کسی کو اور کوئی مسئلہ پریشان دور ہو رہا ہے تو ایسے موقع پر اس قسم کی چیزوں کی اس مجبوری کی بنیاد پر کہ گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ ہے تو ایسے مواقع پر اس کی گنجائش ہے۔ پلاسٹک سرجری کے لیے بتلایا کہ آج کل اپنے آپ کو جوان بتلانے ہی کے لیے پلاسٹک سرجری کی جاتی ہے، بڑی عمر کے ہونے کے باوجود پلاسٹک سرجریاں ہو رہی ہے، تو یہ روکا جانا ہے دوسروں کو، اس بنیاد پر بھی اس کی گنجائش نہیں ملتی ہے۔ دوسرا تغیر بخلق اللہ پاک نے وہ چیز پیدا فرمائی اس کے اندر تغیر کر، اسی میں آگے آتا ہے جنس کی تبدیلی، مرد ہے نہ عورت بن جائے، عورت ہے نہ مرد، بنتے نہیں ہے، یہ کچھ ایسا ہوتا ہے جیسے تھوڑے سال پہلے آیا اخبار میں کہ ایک آدمی نے بچہ جنا، پتا چلا کہ وہ پہلے عورت کی تھی اور پھر اس نے اس طریقے سے پلاسٹک سرجری ذاتی جنسی بڑی تبدیلی کر لی تھی اور اس کے نتیجے میں اس کے بعد یہ ہوا ہے، تو اس قسم کی کبھی ہوتا بھی ہے، یعنی مرد کی علامتیں ہیں، عورت کی علامتیں ہیں، کوئی غالب ہے تو اس غالب والی کو باقی رکھی گئی ہے، دوسری کو مٹا دی گئی، اب بظاہر اس کو مرد نہیں سمجھے حالانکہ وہ عورت ہی تھی، اس کا غالب حصہ وہی تھا، اس بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ البتہ پلاسٹک سرجری کے لیے دوسری جو شکل بتلائی، گنہگار ہے، مجرم ہے اور وہ پلاسٹک سرجری کرا رہا ہے تو مجرم کے لیے تو جائز نہیں ہے، لیکن مظلوم ہے اور اس پر خواہ مخواہ مسلمانوں کو روتے ہی رہتے ہیں، اس قسم کا اگر کچھ ہے وہ اگر پلاسٹک سرجری کے ذریعے دعوت ابراہیم کے متعلق آتا ہی رہتا ہے، پلاسٹک سرجریاں کراتا رہتا ہے، واللہ عالم وہ کیا شخصیت ہے، لیکن یہ ہے کہ جو گنہگار ہے ان کے لیے اس طرح کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، جو بیچارہ مظلوم ہے اور اس کے اوپر زبردستی اس طرح ہو رہا ہے، اب وہ تبدیل کر کے تو آپ سن ہی چکے ہیں، ہندوستان کی آزادی کے موقع پر مسلمان جو مجاہدین تھے وہ بھی اور ہندو جو لڑنے والے تھے انہوں نے سب نے اس طریقے سے تبدیلیاں کی ہے، سبھاش چندر بوس پٹھانی لباس پہن کے نکل ہی گئے تھے انگریزوں کے سامنے سے، تو یہ اس طریقے کی لباس کی تبدیلی، بہروپیہ بننے کی اور اس طرح کی نئی شکلیں، پلاسٹک سرجری میں اسی طرح کے مظلوم کے لیے گنجائش ہے۔
اعضاء و اجزاء انسانی کا عطیہ انسانی اعضاء و اجزاء کے عطیے سے متعلق تمام مقالات کے جائز اور مباحث کے بعد سیمینار یہ محسوس کرتا ہے کہ اس موضوع کا تعلق جہاں شرعی احکام سے وہیں طبی جدید سہولیات اور تحقیقات سے بھی ہے. اس سمت میں آئے دن نئی تحقیقات سامنے آ رہی ہے، اس لیے بتدریج شرعی احکام بھی آتے رہیں گی. اس وقت تک کی جو جدید طبی تحقیقات سامنے آئی ہے ان کو سامنے رکھتے ہوئے درجہ ذیل تجاویز سیمینار نے طے کیے ہیں. نمبر 1، خون انسان جسم کا ایک اہم اور بنیادی جز ہے جس سے حیات انسانی کا بقا مربوط ہے. اگر کسی انسان کو خون کی ضرورت پڑ جائے اور ماہر ڈاکٹر کی تجویز ہو کہ اس کے لیے خون ناگزیر ہے تو انسانی جان بچانے کے لیے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان یا غیر مسلم کو عطیہ کرنا جائز ہے. اسی طرح کسی مسلمان کے لیے اس سے لینا بھی جائز ہے. نمبر 2، ایسے بلڈ بینک جہاں لوگ رضاکارانہ طور پر خون کا عطیہ دیتے ہیں اور وہ بینک ضرورت مندوں کو مفت خون فراہم کرتے ہیں، وہاں مسلمان کے لیے خون کا عطیہ کرنا جائز ہے. نمبر 3، رضاکارانہ بلڈ کیمپ لگانا اور بلڈ بینک قائم کرنا بھی انسانی ضرورت کے پیش نظر جائز ہے اور یہ انسانی خدمت میں شامل ہے. نمبر 4، ایسے نازک موقع پر جہاں خون کا عطیہ نہ کرنے کی صورت میں جان کا خطرہ ہے وہاں مطلوبہ گروپ کے حامل موجود شخص کے لیے اپنا خون عطیہ کرنا ایک اہم انسانی فریضہ اور شرعاً پسندیدہ عمل ہے. نمبر 5، موجودہ طبی تحقیق کے مطابق زندہ شخص کے جگر کے بعض حصے کو دوسرے ضرورت مند انسان کو منتقل کرنا ممکن ہو گیا ہے اور عطیہ کرنے والے کے جگر کے بقیہ بچے ہوئے حصے کا چند مہینوں میں مکمل ہو جانا تجربہ میں آ چکا ہے. اس لیے جگر کی منتقلی اور پیوند کاری اپنے کسی عزیز یا دوست کے لیے رضاکارانہ طور پر جائز ہے، البتہ خرید و فروخت قطعاً جائز نہیں ہے. نمبر 6، انسانی دودھ کا بینک قائم کرنا جائز نہیں. اگر بینک قائم ہو تو اس میں دودھ جمع کرنا اور اس میں کسی طرح کا تعاون کرنا بھی جائز نہیں ہے. نمبر 7، مرد یا عورت کے مادہ تولید کا بینک قائم کرنا یا کسی مرد یا خاتون کا کسی بینک کو یا کسی ضرورت مند کو مادہ تولید فروخت کرنا یا بلا قیمت فراہم کرنا یا لینا حرام ہے. نمبر 8، زندہ شخص کی آنکھ کا قرنیہ دوسرے ضرورت مندوں کے لیے منتقل کرنا جائز نہیں ہے، البتہ مردہ کا قرنیہ کسی ضرورت مند کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں، اس سلسلے میں فیصلے کو مؤخر کیا جاتا ہے. عرب ممالک میں یہ ساری چیزیں جائز ہو چکی ہے، ہمارے یہاں بھی چیزوں کے سلسلے میں کیا گیا. خیر، جہاں تک انسانی دودھ کا اور اسی طریقے سے مادہ تولید کا، وہ تو عرب ممالک کے علماء بھی تو صحیح کتاب و سنت کی نصوص سے جائز نہیں. اس لیے کہ دودھ کو ایسی یعنی عورتوں کا دودھ، ایک تو دودھ کی دیویاں ہوتی ہے تو جائز ہے، لیکن عورتوں کا دودھ جمع کر کے ہمارے یہاں چونکہ اس سے حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے، یعنی حرمت رضاعت کے بعد نسب کا مسئلہ آتا ہے، نسب والی چیزیں جو حرام ہو اس سے بھی حرام ہوتی ہے. اس بنیاد پر دودھ تو کسی شکل میں جائز نہیں ہے. دودھ کے ڈبے اور دوسری بہت ساری چیزیں ملتی ہے، یہ وٹامنس وغیرہ کے لیے اور دوسری بھی کئی چیزیں ہیں، یا جانوروں کا دودھ بھی ملتا ہے. یہ ساری اس کے لیے سہولتیں ہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کوئی لازمی ہو. مرد عورت کے مادے تولید کے بینک قائم کرنا یہ تو اسلام کے نقطۂ نظر سے کسی طرح جائز نہیں. یہ سب زنا کے دروازے کھولنے کی مترادف ہے. اور پھر اور بھی دوسری چیزیں سطر کا کھلنا یا نفس سے، وہ تو بات کی چیزیں ہیں. اصل سب سے بڑا مسئلہ یہی کہ اسلام میں مرد اور عورت شادی کے نکاح کے طریقے سے آتے ہیں، وہی جائز طریقہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ اس طرح کا جائز مہیا نہیں. اس لیے یہ بینک کی یہ مادہ تولید کا بینک جمع کرنا، دوسرے کو دینا، فروخت کرنا، یہ اس قسم کی چیزیں شرعی نقطۂ نظر سے جائز نہیں ہے. آج کل ہو رہا ہے یورپ کے ملکوں میں اور اسی لیے آگے آ رہا ہے. 6 الگ الگ طریقے اس میں نہیں آئے گا، وہ زندہ مقاوالی میں ہے. ان 6 طریقوں میں وہی طریقہ معتبر ہوگا جو صرف صاف اور صحیح ہے، اور وہ یہی کہ مرد ہی کا مادہ بندیا اپنی عورت ہی کے رحم دانی میں رکھا جائے. اس کے لیے چند دن تک لیبورٹری میں ہو اور وہاں صحیح انتظام ہو، اس کا ادھر ادھر نہ ہو سک جاتا ہو اس طرح کا. تو اس کی اور بھی بہت ساری شرطیں ہیں، ان کی روشنی کے اندر اس کی گنجائش ہے. خون کا دینا لینا شرعی اعتبار سے گنجائش ہے اس کی. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر الفقہ میں اس کو بہت تفصیل سے لکھا ہے. پھر ایک مسئلہ آتا ہے مسلمان کا خون لینا، غیر مسلم کا خون لینا. یہ مستقل مسئلہ عرب علماء نے تھوڑا مستحب کے پسندیدگی کے درجے میں یہ کہا ہے کہ ہو سکے وہاں تک غیر مسلم کی بلڈ کا وہ جو گروپ ہو اس کا نہ لیا جائے، مسلمان کا لیا. اس پر صورت میں ہم لوگ گئے تھے سیمینار میں، وہاں ایک مفتی صاحب یہ نکل گیا تو ڈاکٹروں نے اس کو مضمون بنا دیا. ہر ایک سوال کرنے والا اسی کو، تو پھر جواب دینے کے لیے مجھے کھڑا ہونا پڑا. میں نے کہا ان سے انہوں نے جھوٹ سے یہ چیز کہی ہے، دوسرے علماء نے لکھی ہے دوسرے عرب ملکوں میں سیمیناروں میں، وہ انہوں نے یہاں لے کر آپ کو بتایا گیا. جو ہال میں ہو رہا تھا وہ ہال کو اوپر کا ہال تو مسلمانوں کے پاس ہے، نیچے اوپر ساری چیزیں ہیں گھروں کی بھی. وہاں اس قسم کی بحث سے چھیڑنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. سمجھے کہ مسلمان خون میں بھی ہم سے الگ ہو رہے ہیں. وہ عرب ملکوں میں علماء نے اتنا لکھا ہے کہ آپ جانتے ہیں غذا کا بھی اثر ہوتا ہے. خون بھی کسی کا آپ کے بدن میں جا رہا ہے، خون مشرک اور مسلمان نہیں ہوتا ہے.
تو ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ افضلیت یہ سمجھی گئی کہ نہ لیا جائے، لیکن وہ مفتی صاحب بیچارے بول گئے، اسی لیے تو یکمن المرا دہمن عقل کے بائے جتنا پل لیا وہ سارا کا سارا کون سا پیش کرنے کا یہ نہیں ہے، ذرا دیکھی رات کو نصیبوں میں طلبا سمجھے کہ نہ سمجھے، وہ چیز بھی عنوان نقل کر دی جائے۔ ایک مولانا تو بخاری شریف پڑھاتے تھے، حضرت شیخ بخاری کو جو قصہ نقل کرے وہ بھی وہ نقل کرتے، تو ترتیب سے حضرت شیخ کو یاد آ گیا تو نقل کیا، اب آپ اس کو نقل کبھی تقسیم کے لیے وہ اس کی نفی نہیں ہے، لیکن بھی عنوان پورا کا پورا رکھا ہوا اوپ دینے کا گجراتی میں بولتے ہیں، تو اس کے لیے تو اس طرح کا مسئلہ ہوا۔ کئی لوگوں نے سوال کیے، بار بار وہی دہراتے رہے، تو یہ مسئلہ کوئی لزومی نہیں تھا، وہ مفتی صاحب نے بیچاروں نے ایسا کہہ دیا تھا، اس کو لے دے ہمارے یہاں اس قسم کی چیزوں کو زیادہ چھیڑا جاتا ہے، اختلافی ہو۔ دوسرا بتلایا بلد بینک قائم ہے جسے رات دن ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے لوگ قائم کرتے ہیں، کبھی کسی کی پیدائش کے دن میں، کبھی کسی دن میں، تو مسلمان کے لیے بھی گنجائش ہے خون دینا بھی اور خون لینا بھی، دونوں چیزیں ہیں۔ اپنے خون دینے کے لیے پیسے استعمال نہ کیے، البتہ کرایہ بھی نہ دے، یہاں سے لے جائے ویلفیئر میں اپنے طالب علموں کو بھیج دے، وہاں سے چلتا میں بند کروا دیا وہ دروازہ، پہلے چلتا تھا، یہاں کوئی بھی آئے گئے تعلم کے طالب علم ہے، پوری امت مسلمہ کے فرما بردار، جو کچھ لینا ہو ان سے لے لو، اس طریقے سے تو یہ مناسب چیزیں نہیں ہے۔ غریب ایک تو کھانا یہاں ملتا کیا ہے جانتے ہیں سب، اور پھر اس کے بعد تم اس طرح کی پریشانی میں ان کو مبتلا کرو۔ خیر کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ خون دینا بھی زیادہ مناسب ہوتا ہے اپنی صحت کے لیے، تو پھر وہاں دیا بھی جائے، سارے لوگ اس کو سمجھے، خالی جا رہے ہی نہیں، رضاکارانہ کیمپ لگانا جائز ہے، ایسے نازک موقع پر جہاں خون کا عطیہ نہ کرنے کبھی مسئلہ آتا ہے، ایک آدمی کو خون کی ضرورت ہے اور وہ گروپ ہمارا گروپ ہے اور کسی کا مل نہیں رہا ہے، اور وہاں آپ نے ہاسپٹل میں دیکھا کہ اس آدمی کو شدید ضرورت ہے، تو اخلاقی طور پر انسانی فریضے کے طور پر آپ کے لیے شرعی حکم وجود کا نہیں لگائیں گے۔ پسندیدہ عمل یہ جملہ بھی لکھنا مفتی کے لیے ضروری ہے، تو ماں قبول زمان صاحب نے ایک مرتبہ لکھا ایک جگہ پر کہ فجر کی نماز میں فجر کی سنتوں میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص، اس کا اہتمام ہو، التزام نہ ہو، یہ جملہ جو ہے یہ مفتی لکھ سکتا ہے، التزام اور لزوم کے درجے میں آتا ہے، اور اہتمام یہ اتنا لزوم نہیں آتا ہے۔ یہاں بھی یہ جو جملہ ہے شرعاً پسندیدہ عمل ہے۔ حضرت مفتی لازمی صاحب سے پوچھا گیا کہ غیر مسلموں کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ حضرت نے فرمایا مسلمانوں میں بہت سارے مستحقین ہیں، یہ جواب نہیں ہے، لیکن یہ جواب ہے کہ رجحان یہ ہے کہ زیادہ مسلمانوں کو دیا جائے۔ اب آ ہی گیا آپ کے گھر میں کوئی غیر مسلم غریب آدمی اور آپ نے دے دیا قربانی کا گوشت، ناجائز نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں قدرتی مولوی نے ایک مرتبہ کئی سال پہلے ایسا فتویٰ لگا دیا، اس وقت تو جانور بہت کرتے تھے اور دے دی، اور بہت زیادہ مقدار میں ہوتے تھے تو مجبور ہوتے تھے تو اس کہاں پہنچایا جائے، اب بند کر دیا انہوں نے، تو ہمارے محلے میں سب سے بڑی پریشانی آئی، تو ایک محلے میں ایک صاحب تھے انہوں نے گھومے پالنا شروع کی، ہم نے نواں مسئلہ ہو دیکھن جو میں نے کیا اس میں آپ نے اور بدو آ گئے، تو اس طریقے سے تو چاچا کو میں نے کہا کون صاحب نے جو کہا وہ صحیح، لیکن ممبر سے نہیں کہنا تھا، بس اتنی بات ہے، ان کو عوام میں انفراداً کہنا چاہیے تھا، ممبر پر کہا تو آپ کو پریشانی آئی، اس لیے کہ اب دے تو ہمارا بڑھیا من مولوی پاس ہو، اس لیے دے تو بھی پریشانی، نہ دے تو بھی اس لیے دے۔ جدید آلات و ذرائع، انٹرنیٹ اور جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال، اس موضوع پر گفتگو انٹرنیٹ اور جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال، اس موضوع پر گفتگو اور بحث جائز تو ہے، مولوی لوگ استعمال کر ہی رہے ہیں، لیکن جائز چیزوں کے لیے اور پسندیدہ عمل کے لیے، ناجائز اور لغویات اور بیکار کے لغو و لعب کے لیے ان چیزوں کا استعمال، اور بھی دوسری چیزیں دیکھ ہی رہے ہیں، سب سمجھ رہے ہیں سب بات، یہ جس وقت دیا تھا اس وقت تھوڑا 5واں نمبر پر۔ ٹیلی ویژن ایک ایسا ذریعہ ابلاغ ہے جس کے ذریعے ٹیلی ویژن بھی زمانے کی بات کر رہے ہیں، اب تو اور دنیا بہت آگے بڑھ چکی ہے، پرانا ہو گیا ٹیلی ویژن، جس کے ذریعے نہ صرف آواز بلکہ بولنے والوں کی صورتیں بھی سامعین و ناظرین کے سامنے پیش ہو جاتی ہے، کبھی نقل نشر مباشر یعنی براہ راست کے ذریعے چلتی پھرتی صورتیں منتقل کی جاتی ہے، اور کبھی کسی مجلس، کسی عمل، کسی کھیل یا کسی تقریب کو ویڈیو کیسٹ میں بھی محفوظ کر لیا جاتا ہے اور بعد میں اس کو نشر کیا جاتا ہے۔ ٹیلی ویژن کے مسئلے میں ایک دشواری تو یہ ہے کہ اس میں جو صورتیں ناظرین تک منتقل ہوتی ہے آیا وہ اس تصویر کشی کا محل اور مورد ہے جن کے ممنوع ہونے کی صراحت حدیث نبوی میں آئی ہے یا نہیں۔ عام طور پر علماء ہند اس طرح کے عکس ریز کیمروں سے لی گئی تصویر کو بھی اس تصویر کشی کا حصہ مانتے ہیں۔ ممالک عربیہ کے بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ فوٹوگرافی ممنوع تصویر سازی کا محل نہیں ہے۔
ٹیلی ویژن کے ساتھ دوسری دشواری اس کے استعمال کی ہے۔ تفریحات یعنی انٹرٹینمنٹ، تجارتی اشتہارات کے ذریعے عورتوں کی عوریات تصویروں کی اشاعت، بے حیائی، فحاشی کو عام کرنا، ایسی فحش فلموں کا نشر کیا جانا جس کو باپ بیٹا ماں بیٹی ایک ساتھ دیکھ نہیں سکتے۔ پھر ٹی وی میں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہے، موبائل میں بھی یہ ساری چیزیں آ گئی ہیں، انٹرنیٹ میں، اس لیے شرعی اعتبار سے حکم تو وہی ہے۔ تصویر کا بھی جو مسئلہ ہے اس کو دورس کہا جائے نہ، جب تک وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہ کرے تو منتقل کرنے ہی کے لیے تو بنائی جاتی ہے۔ اس لیے حضرت مفتی تقی صاحب کو بھی بعد میں رجوع کرنا پڑا کہ لوگوں نے اس مسئلے کے اندر بہت غلو سے کام کیا، لیکن حضرت جو چیز کہنا چاہ رہے تھے وہ تھوڑی مین مچین اپنی جگہ پر صحیح تھی، لیکن چونکہ ماحول صحیح نہیں تھا، مفتیوں کا ماحول اس قسم کی چیزیں کچھ جدید معلومات کی ہوتی ہے، کچھ جدید تحقیقات کی ہوتی ہے، اور ایک اس کا براہ راست احادیث مبارکہ سے ٹکراؤ ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ صحیح بات یہ ہے کہ احادیث میں اتنی کثرت سے اس کی وعید ہے، اس بنیاد کے اوپر تصویر سازی کے مشوروں پر احتیاط بدلنا ہی زیادہ پسند ہے۔ ایک تو یہ تصویر ہے جو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، دوسرا خود اپنی تصویر موبائل میں لیتے رہنا یا دوسروں کی تصویریں لیتے رہنا، خواہ مخواہ بغیر کسی ضرورت کے۔ پاسپورٹ وغیرہ میں جو فوٹو وغیرہ کا مسئلہ تھا وہ آپ جان چکے ہیں۔ اب یہ کہنا کہ یہ ہے یا نہیں ہے یہ مستقل بحث ہے۔ عرب علماء یہی کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اصل تو اس کی وجہ جو تھی وہ کتاب اللہ نے اس لیے منع کیا تھا کہ شرک کا وہ ذریعہ تھی کسی زمانے میں، اور اب شرک کا ذریعہ نہیں، بنانے والا بھی نہیں جانتا تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شرکت کا، من یضاہی باللہ، اللہ کے ساتھ کون مظاہرت کرے؟ یقینی بات ہے کہ یہ بھی تصویر بنانے والے کے ذہن میں بھی نہیں آتا۔ یہ تو ہم حکم بتلائیں حدیث شریف سے تو اس کی سمجھ میں آئے یہ، لیکن یہ آئے نہ آئے، حدیث شریف کی یہ احکام مطلق ہے، اس بنیاد پر احتیاط کا پہلو یہی ہے۔ تمام شرکا نے جائز کہا، لیکن پالن پوری علماء نے منع کیا ہے۔ 6 نمبر پر ایک اہم سوال ان چینلز کے حکم شریکہ ہے جو خالص دینی و دعوتی مقاصد کے لیے قائم کیے گئے ہیں اور قائم کیے جا رہے ہیں اور ہر طرح کی فحاشی اور عریانی سے پاک اور خالی ہے، کہ ایسے چینلز کا قائم کرنا اور ان سے استفادہ کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ تمام شرکائے سیمینار اس کو جائز قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض حضرات ان حالات میں بھی اجازت نہیں دیتے جن کے نام حسب ذیل ہے۔ ان حالات میں چھوڑنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن سلیقہ مطلب کہنا چاہے گا وہ حالات تو بھی جانتے ہی ہیں۔ مولانا برہان 1 2 3 تو پالن پور گئی ہے، مفتی زید صاحب کی ہے، اور بھی دوسرے جو حضرات ہیں مظاہر اور غورت کی صاحب ہے، مولانا برہان الدین تفلی، مولانا برہان الدین سنبھلی اور مولانا ارشد قاسمی کی رائے ہے کہ اگر براہ راست نشر ہو یعنی لائیو ہو تو جائز ہوگا، اور اگر محفوظ کیا ہوا پروگرام ہو نشر کیا جائے تو جائز نہیں ہوگا۔ یہ مولانا نے فرمایا، لیکن عموماً محفوظ کیے ہوئے پروگرام بھی ہوتے ہیں، سارے جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں اکثر و بیشتر لائیو بولا جاتا ہے، لیکن وہ بھی لائیو نہیں ہوتا ہے، وہ بھی عمران خان جو بول رہا ہے وہ بھی اگلی کیسٹ میں طے کی ہوئی ہوتی ہے، مودی جو بھی بولتے ہیں وہ اگر کبھی کبھار لائیو بولتے بھی ہیں تو خیر اپنی جگہ پر، لیکن یہ لائیو والا مسئلہ بھی وہی ہے دورس والا، اس کو دورس سے تعبیر کیا جاتا ہے، روشنائی سے، اور ابھی تک اس کو تصویر کا حکم نہیں دیا جاتا، لیکن جب ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دیا گیا تب اس کی حیثیت بدل گئی۔ اب یہ اس بات کی دلیل ہوئی کہ اب دورس نہیں رہے بلکہ اب یہ تصویر بدل گئی، اس لیے مولانا نے جو کچھ کہا ہے اپنی جگہ پر ہے، یہی مولانا تقی صاحب فرمانا چاہ رہے تھے، اس دنیا پر انہوں نے بھی کہا ہو، لیکن یہ ہے کہ عملی شکل میں اب اس کی گنجائش رہنے کی بنیاد پر اور بھی تھی۔ دوسری بات ایک تو یہ ہے کہ آپ اس کی مخالفت نہ کرو، کوئی تصویر لے لے اور اس طرح کی چیزیں، اور ایک یہ ہے کہ تصویر بنائی جائے اور پھر لوگوں کو ممانعت کے فتوے بتلائے جائے، خود اپنی تصویر وہ بھی تصویر سے آ رہی ہو ممانعت کی، تو یہ اس قسم کی چیزیں ہیں کہ یہ تھوڑی مناسب نہیں سمجھی گئی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو اتنا عام سمجھ کر مفتی لوگ اور مولوی لوگ اس کے فتوے دینے سے بھی رک جائے، یعنی فتویٰ اگر عدم جواز کا ہوگا تو کم سے کم یہ کرتے وقت نفس سے یہ بھی تو کہے گا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، یعنی اپنے مجرم ہونے کا، اپنے گنہگار ہونے کا احساس تو باقی رہے، ہم سب کر رہے ہیں، لیکن کم سے کم مجرم ہونے کا احساس باقی رہنا ضروری ہے۔ اس بنیاد کے اوپر یہ چیزیں علماء نے جو لکھی ہیں۔ دوسرا یہ جو مسئلہ ہے وہ ایک دوسرا ہے، یہ کہ اسلامک چینل قائم کیے جائیں، اب اسلامک چینل قائم کیے جانے کی کچھ حضرات نے انہوں نے گنجائش کی، اکثر حضرات نے، اور دوسرے 2-4 علماء نے منع کیا۔ اب دین اور شریعت اس طرح کی چیزوں سے چلتی نہیں، لیکن آج کل کی دنیا ہی اس بات کی ہے کہ جس کے اندر آپ اپنے اعتبار سے جتنا زیادہ آپ یہ سائنس کی دنیا میں آگے بڑھیں گے اور اسی طرح کی چیزوں میں آگے بڑھیں گے، اور ان چیزوں کو اپنی بات کو پیش کرنے کے لیے دوسروں تک پہنچائیں گے،
देख रहे हैं तालिबान सब कुछ जायज करा नहीं दिया, देना पड़ा। नाजायज होने के बावजूद दुनिया में रहना है, अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाना है, तो सामने आ गए, पहले नहीं आते थे और इसीलिए अभी तक बहुत सारे नहीं आ रहे हैं, बहुत सारी वजूहत। तो ये मसला बड़ा नाजुक, कुछ एतबारात ऐसे होते हैं कि जहाँ इल्म और दीन का कोई जरिया नहीं होता, वहाँ यही इस्लामिक चैनल कुछ काम देते हैं। लेकिन दीन और शरीयत इससे फैलाना होती तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस किस्म की चीज़ों को करवाते। उस ज़माने में भी थोड़ा कुछ तो चलता ही था, नाचने के लिए रंजियाँ लाई जाती थी, नजर इतना हरीस लाया, कभी तो मिनन्नासी लहवल हदीस ये सब चीज़ें ली, तो उस एतबार से हाँ उस जराए को ज़रूर इस्तेमाल किया, सफा बहारी पे तशरीफ ले गए और वहाँ से ऐलान किया। ये इस बात की दलील है कि इन आलात इन जराए को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन उनमें भी तरतीब रखी जाए, जो अहवनुल बलियतन हो उसको पहले रखा जाए, अबगज़ हो उसको बाद में रखा जाए, बदरजे मजबूरी। इसलिए ये चैनल्स के सिलसिले में फतवा तो आप सुन चुके हैं उलमा का, लेकिन यह है कि इससे दीन फैले ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। आम मतन इस तरह है, अलबत्ता कुछ मजबूरी हो किसी मौके के ऊपर, आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है और उसकी जवाब देने के लिए आपको इस तरह की चीज़ की ज़रूरत पेश आए, तो ये शरीयत में गुंजाइश है इस किस्म की चीज़ों में। जहाँ तक नफ्स मसला इन्होंने जो जिक्र किया चैनल्स वगैरह का, तो ये इतना आसान नहीं है, उसके अंदर फिर एहतियात नहीं होती है, कुछ न कुछ और चीज़ें आगे बढ़ी जाती है। बसीरत होने के बावजूद बेबसीरती का सबूत दिया जा रहा है, लड़कियाँ आ रही है, बसीरत मौलवियों का है, इसके बावजूद अब औरत को लाया जा रहा है। और ये थोड़ा है कि औरत को देखने वाली सिर्फ औरतें ही होती है, इस तरह मर्दों को देखने वाले मर्द ही होते हैं, इस तरह का तो कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। ज़बह के मसाइल महवर अव्वल। नंबर 1, ज़बह लुगत में मसाइल तो पढ़ चुके हैं आप, मशीनी दबिया। मशीनी दबिया के मसले पर इस्लामिक फ़िक़्ह एकेडमी के 7वें सेमिनार मुनक़िदा भरूच में बहस की गई तो और इसकी बाद सूरतों के जवाज़ और बाद सूरतों के नाजायज़ होने पर इत्तिफ़ाक़ हो गए थे। एक सूरत की बाबत उलमा व मुफ्तियान किराम की राय मुख्तलिफ थी और सेमिनार का एहसास था कि इस मसले पर दोबारा गौर किया जाए और मुजव्विज़ीन व मानिईन के दलाइल का खुलासा दोबारा मंदूबीन की खिदमत में भेजा जाए ताकि वो फिर गौर करके मसला पर राय दे सके। चुनांचे एकेडमी ने दोबारा इसी सिलसिले में मुफस्सल सवालनामा भेजा और उस पर जो जवाबात आए उनके रुसने में दर्ज झेल उम्र तय पाए। नंबर 1, अगर जानवर बिजली के जरिए चलने वाली जंजीर या पत्ते से लटक के बेहोशी के मरहले से गुजरने के बाद ज़ाबे के सामने पहुंचता है और ज़ाबे बिस्मिल्लाह कहकर उसको अपने हाथ से दबह कर देता है और जानवर के दबह के वक्त उसके जिंदा होने का यकीन है, तो ये सूरत बिल इत्तिफाक जायज़ है, इसलिए कि इसमें सिर्फ जानवर का नक्ल हमल मशीन के जरिए हो रहा है, बाकी फ़ेल दब हाथ से अंजाम दिया जाता है। एकेडमी मुसलमान अरबाब मसालिक से ख्वाहिश करती है कि वो इसी तरीके को रिवाज दे और अगर ज़रूरत महसूस हो तो दबह की रफ्तार को तेज़ करने के लिए कई ज़ाबे का तकर्रुर किया जाए। नंबर 2, मशीनी ज़बीहा की ऐसी सूरत जिसमें बड़े जानवर दोनों के मसले अलग अलग। बड़े जानवरों को तो बेहोश किया जाता है, शॉट लगाया जाता है, मरते नहीं। एक तो ये बात, ये क्यों होता है, इनको क्यों सौंप दिया जाता है कि जानवर बहुत कूदने वाला है, वो इंसान को नुकसान करे, अपना नुकसान कुर्बानी के दिन देख ही रहे हैं। तो इस बुनियाद के ऊपर ये मसला आया कि आया कोई थोड़ी देर के लिए बेहोश करना हो तो ये जायज़ है। तो इस किस्म की गोलियाँ या इस किस्म का करंट आता है जो मामूली होता है, सिर्फ बेहोशी होती है, मरता नहीं है। इसके वोल्टेज भी मुतय्यन होते हैं, मैंने आंखों से इंग्लैंड में देखा है, तो उसमें तो कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर मसला उसके बाद ये है कि एक स्लॉटर हाउस के अंदर मज़बह खाने में अगर 2000, 4000, 5000, 10,000 जानवर है और उनको ज़बह करना है, तो इतनी बड़ी तादाद है तो उनको बेहोश कर दिया, अब उसके बाद उनको ज़बह करना है तो आसानी होगी। दूसरा मसला ये है कि कितने हैं तो इनको ज़बह किस तरीके से किया जाए, हर एक को पकड़ा जाए, हाथ से छुरी लेकर ज़बह किया जाए, ये सबसे आसान तरीका है, शरीय तरीका है। लेकिन ऐसा ऊपर नहीं होता है, वहाँ छुरियों पर से इनको गुजारा जाता है और एक बटन होता है, उस पर बिस्मिल्लाह अल्लाह ऊपर बोल दिया मैं सारी जानवर। अब ये मुस्तकिल मसला है, अहनाफ के यहाँ परेशानी है, अहनाफ के यहाँ ये ज़बह के अमल के ऊपर, जानवर के ऊपर है, अमल पर नहीं है। अमल पर होता तो सबके ऊपर अमल हो रहा है, इसलिए ये पहले ज़बह, हमारे नज़दीक जानवर को ज़बह करने के लिए ज़रूरी है ज़बह, इसलिए आगे तो इसकी वजह भी जिक्र की जा रही है। नंबर 2, मशीनी दबिया की ऐसी सूरत जिसमें जानवर के नकलो हमल और दबा दोनों काम मशीन से अंजाम पाए। इस तरह के बटन दबाने के साथ मशीन हरकत में आ जाए और इस मशीन पर बारी बारी जानवर आता जाए।
اس صورت کی بابت 3 رائے ہے۔ پہلا، جانور حلال ہوگا، اس کے بعد جو جانور ذبح ہوتے جائیں وہ جائز نہیں ہے، یہ اکثر شرکائے سیمینار کی رائے ہے۔ پہلا جانور بھی حلال نہ ہوگا، یہ بعض حضرات کی رائے ہے جو درجے دل ہے۔ مفتی شبیر قاسمی، پہلا جانور بھی حلال ہوگا اور بعد میں جو جانور اس فعل ذبح کے منقطع ہونے سے پہلے ذبح ہو جائے وہ بھی حلال ہے، یہ رائے درجے دل حضرات کی ہے۔ جن حضرات کے نزدیک مشین کے رائے ہے مشین کے ذریعے ذبح ہونے والے مسئلے کے اندر، چونکہ جانور کو مشین پر سے گزارا جا رہا ہے اور ہر ایک کے اوپر ایک تو کیسٹ لگا دی جاتی ہے بسم اللہ کی، اس لیے کہ ذبح کرنے والا بھی تو اتنی بات بسم اللہ نہیں بول سکتا، وہ بھی آنکھوں سے دیکھا پر کرتا رہتا ہے بسم اللہ اللہ اوپر بھی اتنی جلدی مرغیوں میں تو ہم نے عملاً دیکھا۔ تو اب یہ ہے کہ تجارت کے لیے سب کر رہے ہیں، 2-4 آدمی ساتھ میں رکھو ذبح کرنے والے اور ان کے ساتھ پڑھنے والے بھی، سبھی پڑھنے والے، لیکن اس طرح کا بھی ایک آدمی کو ایک دن کی خالی بسم اللہ پڑھنے کے لیے پیسے دیے جائیں، یہ تاجروں کو ہضم نہیں ہو رہا، اس لیے یہ بھی مسئلہ ہے۔ ہم نے کہا بھی جس میں آپ کو شاید کہہ چکا ہوں، حضرت مولانا صاحب کو انہوں نے بلایا اور اس کے اگلے ہفتے میں وہاں گیا تھا تو انہوں نے مجھے وہ پورا دکھلایا سارا وکاس بنا کر، اندر جا کر دیکھا تو مرغی ذبح ہوتی ہے، مرغی کو کنک دینے کے بعد وہ زندہ رہتی ہے کہ نہیں یہ پتہ چلتا ہے، یہ اس لیے کہ حضرت سوئی ہوئی ہے، حقیقی سوئی ہوئی ہے کہ خالی سوئی ہوئی ہے یہ پتہ، اس لیے قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ محض قلم نہیں، تو پھر وہ الموقوف متوجہ ہے ان کے حکم میں ہوئی، اس لیے اس کے قلم کا مسئلہ بڑا نازک ہے، ساری نیچے لکھی ہوئی تھی، ہم وہاں بھی گئے میٹر پر کتنے وولٹیج چلتے ہیں کس طریقے سے چلتے ہیں، پورا کاغذ ہم کو دیا، وہاں بھی چپکایا تھا، پورا آیا اس میں بھی سب بتلا دیا، یہ سب کچھ ہوا، لیکن یہ کہ وہاں جب مرغی کو ہم نے دیکھا تو وہ بیچاری انا للہ ہوئی ہے کہ نہیں یہ ہم دیکھ نہیں سکتے، اس لیے کہ ایک تو چشمہ ہم لوگ پہن گئے اور وہاں اندر تو اس کے اندر ساری چیزیں چلتی ہیں تو چشمہ والے جانتے نہیں فوراً کیا ہو جاتا ہے، اسی میں سے نکلو کہ اسی میں داخل ہو فوراً اندر صاحب، تو وہاں اس طریقے کا، اور پھر اس کے بعد کھول کر دیکھیں تو اندر بھی ایسی، اور پھر وہ اب وہ حضرت کیا کر رہی تھی اس کیفیت کے ساتھ تھی، ایک ہی ہم نے دیکھی، بھائی اس پر اطمینان نہیں ہو رہا ہے، زندہ ہے کہ کتنے دن دیکھیے، سب لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے، جب دیکھنے جاتے ہیں تو دونوں ہوتی ہے، اس تو ماشاء اللہ ہوتی ہے، کرم کے بعد بھی کھڑی رہتی ہے، اور کچھ کیسے بھی ہو، ایک مرغی الگ الگ، ہر ایک انسان الگ الگ، کہانی سے شادی میں 11 آدمی کا انتقال کر گیا ہے، بدلا زندہ رہا، یہ ہر ایک کے اعتبارات کے ہوتے ہیں، تو مرغیوں میں بھی اس طرح، لیکن اکثر خطرات بھی رہتے ہیں، اس لیے یہ ذبیحہ والی جو شکل ہوتی ہے جانور کو اس پر سے کرن پر سے گزار کر کے چھوٹی سی چھری جیسا ہوتا ہے، وہاں سے چولہے میں دھوکے ٹوٹتے جائے، اس طریقے کا ہوتا ہے، یہ شکل چاہے بتلائی گئی ہے، اور ایک یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں سے صرف اس کو بے ہوش کر کے گزارتے ہیں، اور پھر یہی آدمی کھڑا بسم اللہ بول کے اس کو ذبح کرتا ہے، مسئلہ نازک ہے، اتنی نہ بسم اللہ پڑھی جاتی ہے نہ اتنا اعتبارات ہوتا ہے اس کا۔ اب یہاں اگر کھا لیتے ہیں ہم جو دیسی ہماری وہ زیادہ اچھی ہے، آنکھوں کے سامنے ذبح کرتے ہیں، جن حضرات کے نزدیک مشین کے، یہ ہے کہ وہ صاحب خود سنا رہے تھے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ بنایا ذبح کرنے کا، اور دوسرا ایک وہی ڈپارٹمنٹ دوسرا تھا، صرف بڑی جگہ تھی ان کی، اور وہاں کے اوپر غیر مسلمین کے لیے وہاں وہ چلتا تھا، میں نے کہا ایسا بھی نہیں کہ کبھی یہ مال کم ہو جائے تو وہ مال یہاں لے، اس نے کہا مطلب اتنا تو اللہ کا ڈر ہے مجھے، لیکن مجھے کھوج جا رہی ہے، تو مولویوں کو بھی لینا ہے نہیں، حلال کمیٹی کو بھی ہے، کھوج کا مطلب کھوج نہیں ہوتی ہے، جتنا چاہتے ہیں اتنا نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں تو زیادہ ملتا ہے، غیر مسلمین میں تو نہیں، یا مسلمانوں میں تو، میں نے کہا یہ شو تو باقی رکھنا ہی پڑے گا ورنہ لوگ یہ بھی نہیں لیں گے، ذرا خبر اڑ گئی کہ واضح کے فارم میں یہ ہے، والوں کے یہ کہ آپ کے فارم میں یہ ہے، اگر یہ خبر اڑ گئی تو مولوی لوگوں سے زیادہ دوسرے جو مفتی ہیں آدھے مفتی، ان کے فتوے بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ جن حضرات کے نزدیک مشین کے ذریعے ذبح کی صورت میں پہلا جانور نہیں ہے، مشینوں کی ذبح ہوتا ہے، اسی لیے تو ڈبے کا گوشت نہیں، مشینوں کا سعودی میں جو آتی ہے کٹی ہوئی ماشاء اللہ، ہم لوگ بسم اللہ بول کے کھا لیتے ہیں، ایک تو پاکستانی ذبح کرتے ہیں وہاں پر، اور وہ بیچتے ہیں، وہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے، دبئی میں بھی سعودی میں بھی۔ جن حضرات کے نزدیک مشین کے ذریعے ذبح کی صورت میں پہلا جانور حلال ہو جاتا ہے، ان کے نزدیک اگر ایسی مشین ایجاد ہو جائے جس سے بڑی تعداد میں چھریاں متعلق ہو اور بدن کتنی چھریاں ہوگی متعلق، چھری کو بھی تو رہنے کی جگہ چاہیے، جانور کو ذبح کر کے تو پورا کا پورا ہمارے مشین کی طرف کٹنگ پاس بھی چلتی ہو، اس مشین ہوتا ہے نہیں، اس میں صحیح تو ہوتی نہیں ہوتی ہے لیکن وہ چلتی اتنی بات سے سب کو، تو اس طریقے کی ہو تو پھر بھی وہ ایک جانور کو ایک ساتھ کرے گا، ایک دم اتنی مرغیوں کو اتنا چھوٹا وزن کیسے کرے گا، اس لیے یہ کہا جا رہا ہے یہ خالی تصوراتی دنیا ہے، ایسی کوئی دنیا اتنی نہیں آئے گی کہ جو بیک وقت سب کو الگ الگ کھا دے،
اس لیے اگر ہو بھی گئی تو 2-4 کاٹے گی وہ، 2-4 آدمی بھی کاٹ سکتے ہیں جلدی بٹھا دیے تو، اور بطن دباتے ہی جانور حلال ہوں گے. اچھا خیر فتویٰ یہ ہے کہ پہلا جانور تو حلال ہے. جن علماء نے کہا کہ پہلا بھی حلال نہیں، وہ تھوڑا زیادہ شدت والا مسئلہ ہے. البتہ اس کے بعد والے حلال نہیں ہوں گے، وہ ایک سے ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک بھی نہیں کے ساتھ متعلق تھا، اس لیے وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں. جب ان میں حرمت آئی تو یہ بھی اس کے ساتھ حرمت میں شریک ہو گئے. تیسرا جو قول ہے عرب علماء کا، اور یہاں بھی کچھ علماء کا فتویٰ ہے کہ اب سب جائز تھی، سب کا سمجھ میں نہیں آتا ہے. کتاب اللہ نے جو احکام ذکر کیے ہیں ولا تأکلوا مما لم يذكر اسم اللہ، وہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ ذبح کی جو شرطیں اور شرائط ہیں وہ بھی ضروری ہے. اور بطن دباتے ہی بیک وقت چل کر ایک ایک جانور کو ایک ایک ساتھ ذبح کر دیتے ہو تو یہ تمام جانور حلال ہو جاتے ہیں. نمبر 4 واضح ہے کہ مشینی ذبیحے کے بارے میں یہ احکام مشین کی مخصوص ہیئت اور وضع کو سامنے رکھ کر طے کیے گئے ہیں. ہر طرح اور ہر وضع کی مشین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا، بلکہ مشین کے مخصوص ہیئت اور طریقہ کار کی روشنی میں اس کا حکم مقرر کیا جا سکتا ہے. جو سیمینار والا ذکر کیا باقی والے اس میں بات یہ تھی 250 کے قریب مفتی تھے اور 3 مفتیوں نے ہی سلاٹر ہاؤس دیکھا. عملی شکل میں یہ کیسے ذبح ہوتا ہے، اور اس وقت کی بات 1994 کی، اس وقت جو مشینوں کی جو حیت تھی، اور آج تو 2021 میں بہت ساری تبدیلی آ گئی مشینوں، لیکن یہ ہے کہ اس وقت بھی 3 مفتیوں نے ہی دیکھا تھا اور بحث اس پر چل رہی تھی. 3 دیکھنے والے تھے، مفتی عبداللہ صاحب تھے، ڈاکٹر ذیل الرحمان صاحب تھے، اور تیسرے کوئی تھے. یہ تینوں نے ہی سلاٹر ہاؤس اچھی طریقے سے مسائل کے اعتبار سے، ایک تو خالی شوق میں بھی گئے ہوا ہے وہ الگ چیز ہے، اور وہ اندر جانے کے لیے تو لباس وغیرہ سب پہننا پڑتا ہے، تو پتہ وہاں سب چیزیں سبھی پہنے ہوئے ہوتے ہیں. ایک چیز پورے جسم کے اوپر تاکہ باہر نکلو تو کوئی بدبو آپ کے جسم سے نہ نکلے، اور پھر اس کے بعد بھی دھونا پڑتا ہے صابن وغیرہ سے. تو یہ اس طرح کا وہی دیکھ لیا کورونا والے جو ہوتے ہیں پہنا ہوا اس طریقے کا پہننا ہوتا ہے اس میں. تو یہ 3 حضرات گئے تھے اور وہ بھی اس طرح کی پوری تشریح ان کو نہیں تھی. اوپر اسٹیج پر بٹھائے گئے تھے تو سلاٹر ہاؤس والے، ان میں بھی بیچاروں کو کچھ پتہ نہیں تھا. تو ہمارے عبد الباری کے مرحوم ہو گئے، ان کا بھی ہے بڑا سلاٹر ہاؤس، لیکن وہ مسائل تو جانتے نہیں تھے اور وہ اندر کبھی گئے نہیں تھے. وہ تو بہت تھے، کرسی پر بیٹھے رہتے تھے، اندر ان کے لڑکے اور دوسرے سب حضرات کرتے تھے، تو ان کی بات کا بھی کوئی اعتبار. حکیم ذیل الرحمان صاحب تھے جو پڑھے لکھے بھی تھے، حکیم بھی تھے، ڈاکٹر دینی طبیعت کے آدمی تھے. انہوں نے کچھ باتیں کہی، لیکن اب حکم لگانے کی جب بات آئی تو کیسے حکم لگے؟ 250-300 مفتیوں میں 3 آدمیوں نے ہی اس کو عملاً دیکھا ہے، تو اب دوسرے تو سنی سنائی بات پر ہی فتویٰ دیں گے، اس لیے اس وقت تو موقف رکھا گیا ہے. اس کے بعد یہ آیا، یہ 1996 میں آیا، 1 سال 1.5 سال کے بعد ہی تشریف لے آیا. اس میں بھی اتنی ترقی اس وقت نہیں ہوئی، لیکن آج بھی شکل تو وہی ہے. اس لیے اسلامی فقہ کے بھی مکہ والے انہوں نے بھی مرغی کے سلسلے میں بداحتیاطی ہی سمجھی ہے، یعنی مرغی کے سلسلے میں احتیاطی اولا ہے. عمل والا ایک مسئلہ الگ ہے کہ ایک مشین دبائی نے بسم اللہ بول کر ان کے نزدیک سب وہ تو فقہی اختلاف ہے، لیکن یہ جو چلا جا رہا ہے اس کے اندر وہ زندہ ہے کہ نہیں مرغی، یہ اصل مسئلہ بڑا آتا ہے. متفرق مسائل. اعلامیہ برائے اتحاد امت. ہندوستان مسلمان ضرورت نہیں ہے، یاد باقی رہا ہے متاثر والی